بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ رات کے گورنر پنجاب نے بھی وہی گیم ڈال دیا جو خیبر پختونخوا کے گورنر نے ڈالی ہے۔ انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے، اور خط لکھا ہے اسپیکر کو، خط لکھا ہے انہوں نے عثمان بزدار کو، جو پارلیمانی لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اس کے مندرجات کیا ہے اس سے متعلق آپ کو بتانا ہے۔ نئے پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن یہ گرفتاری جو ہے غداری کے مقدمے میں تھوڑی مشکل ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے متعلق کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ اور جی ہاں، جس شرط کے اوپر فواد چودھری کو باہر لایا گیا تھا، آتے ساتھ انہوں نے اسی شخصیت کے اوپر چھتر پریڈ کے حوالے سے کچھ دعویٰ کیا ہے۔ کچھ دیگر اہم ترین خبریں اور وہ ساری ایک کے بعد ایک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ڈیٹیل میں۔ سب سے پہلے گیم جی وہی شروع ہو گئی ہے جس کا ہم نے خدشے کا اظہار کیا تھا، اور یہی تھا نا کہ دہشت گردی کا پورا آسرا لے کے نا کے پی کے میں جو دہشت گردی ہوئی پشاور میں، تو الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی جائے گی، الیکشن مؤخر کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ اسی طرح ایک دن بعد ہو گیا میاں والی کے پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ، جس میں 30 طالبان آئے تھے۔ تو میں نے کہا تھا یہ نتھی ہے، کے پی کے کا الیکشن اور پنجاب کا الیکشن نتھی ہے، پوری مشینری اسی حساب سے فکس کی جاتی ہے کام کرنے کے لیے۔ پنجاب کو رگڑا ضرور لگائے گا۔ کے پی کے گورنر نے ایک روز قبل خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے اپنا مدعا علیہ بیان کر دیا، دل کی بات بیان کر دی۔ یہ ذہن رکھا، کے پی کے کا گورنر مولانا فضل الرحمان کا سمدھی ہے، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور پی ڈی ایم کے اندر مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، تو یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے، یہ صرف اور صرف ایک گورنر نہیں بات کر رہا۔ یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے رسول اللہ؟ انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ سب سے پہلے سیکیورٹی اداروں سے اجازت لے لیں، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اجازت دے دیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے مشاورت ان سے کر لیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں اور باقی سٹیک ہولڈر اجازت دیتے ہیں تو الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے کہہ کے اپنی حجت تمام کر دی۔ اب کے پی کے گورنر کے بعد رات کے کیا ہوا جی، پنجاب کا الیکشن بھی میں نے کہا تھا اس سے نتھی ہے، اور میاں والی تھانے کا جو واقعہ تھا، ہم نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ وہاں جب حملہ ہوا تھا اسی کو بیس بنایا جائے گا۔ اور پنجاب کا الیکشن اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہوا کہ گورنر پنجاب نے اسی طرح اسکرپٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور گورنر پنجاب نے خط لکھا ہے اسپیکر، ٹھیک ہے جی، سبطین صاحب کو، عثمان بزدار صاحب کو، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ میں نے کسی قسم کی کوئی تاریخ نہیں دی، میں نے پنجاب میں عام انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی اور اقتصادی، ملک کی سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھ کر، یعنی ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہی تھا نا، میں نے کہا تھا یا سیکیورٹی کو وجہ بنا کے الیکشن ڈیلے کریں گے، یا ملک کی اقتصادی یعنی معاشی صورتحال کو بنائیں گے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے خزانے کے اندر کہ ملک اس وقت عام انتخابات اس کے اندر کرائے جا سکیں۔ تو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو آگے رکھتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے، تب جا کے الیکشن کی تاریخ دی جائے گی۔ رہی بات میرے پر آرٹیکل 6 لگنے کی یا 5 لگنے کی، وہ میرے پہ لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی ہے۔ گورنر صاحب اس خط پہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی ہے، اور اس لیے میرے پہ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا کہ میں نے قانون کی پاسداری نہیں کی۔ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ اتنا کلیئرلی بھاگ رہے ہیں۔ دوسری طرف مریم بی بی باولپور میں برکت کنونشن سے کہہ رہی ہیں مسلم لیگ نون نے اس انتخاب میں کلین سویپ کرنا ہے، اور ہر طریقے سے اپنی جیت کا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے مریم نواز۔ اندر کی خبر تو ان کو پتا ہے نا، اور ادھر انہی کا ہی گورنر بلیغ الرحمان وہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے پنجاب کے اندر۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عوام کا دھوکہ نہیں دینے کے مترادف ہے تو کیا ہے؟ مریم بی بی کہہ رہی ہے ہم الیکشن میں کلین سویپ کریں گے، ساتھ وہ کہتے ہیں نا تو رولا پائی جاؤ۔ ہاں جی، ان کا گورنر کہہ رہا ہے الیکشن ہی نہیں ہو سکتے، اقتصادی صورتحال نہیں ہے، ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ہی ایسی نہیں ہے۔ تو یہ کس دعوے کے اوپر؟ یہ عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، پھدو بنایا ہوا ہے عوام کو، جس کی بنا پر یہ مریم بی بی اتنے بلند و بانگ دعوے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، الیکشن کو موافق ہی کہیں نہیں ہے، انہوں نے ہونے ہی نہیں دینا۔ ادھر جی شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی میں تھوڑا فالو اپ آپ کو بتاؤں، ان کی منافقت تو میں نے آپ کو بتا دی، شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بھی بتا دوں۔ سارا دن کل شور کرتے رہے، ہم نے صبح خبر آپ کو بریک کر دی کہ شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ دے دیا، سب سے پہلے خبر ہم نے بریک کی تھی۔ اس کے بعد سارا دن کبھی کوئی آ کے کہتا تھا نہیں شاہد خاقان عباسی ابھی بھی سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے پارٹی میں کسی عہدے سے کسی قسم کا اختلاف کیا ہی نہیں ہے۔ فالو اپ سن لے جی، انہوں نے کل خود ٹی وی کے انٹرویو میں بول دیا، انہوں نے کہا میں کسی طور پر بھی پارٹی کا کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا، سینئر وائس پریزیڈنٹ کی کرسی سے میں نے خود استعفیٰ دیا ہے،
انہوں نے کہا میں پارٹی کا کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا مگر میں نون لیگ کا حصہ رہوں گا. نون لیگ میرا گھر ہے, 35 سال سے اس کا حصہ ہوں, اور الیکشن بھی میں نون لیگ کی ٹکٹ سے لڑوں گا, لیکن عہدہ قبول نہیں کروں گا. یعنی مطلب مریم نواز کی کی جو انہوں نے غلامی ہے نا, اس کو قبول کرنے سے انکار کر دی. یعنی صرف اور صرف اختلاف مریم بی بی کے اوپر ہے. یہ انکلز پہ تو مریم بی بی نے بھی جواب دے دیا نا. کل کے سارا دن جھوٹ بولتے رہے کہ کوئی استعفیٰ نہیں دیا, لیکن ہوا ہے. اچھا, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں, اب یہ شخص خود بول رہا ہے کہ میں نے پارٹی کا عہدہ کوئی نہیں رکھنا, میں نے وائس پریزیڈنسی سے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, لیکن وہ مریم صاحبہ کے خلاف اعلان بغاوت کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون والے جانتے ہیں کہ جس نے مریم کے خلاف اعلان بغاوت کیا, مریم صاحبہ کو کسی نے رجسٹ کیا نا, تو مریم بی بی نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے وہ ورکر کنونشن سے خطاب بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ موروثیت کہہ رہی ہے. موروثیت نہیں, یہ جمہوریت ہے. مریم بی بی کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ مجھ سے ویسے ہی بڑا پیار کرتے ہیں. تو مریم بی بی ان تمام انکلز کو اب جواب دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ابھی تو دیکھیے تو سے بھی کیا ہونے والا ہے. مریم بی بی اگر رہنے دیا انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو مسلم لیگ نون کے اندر ایز اے ورکر بھی, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مریم بی بی کی سرشت ہی نہیں ہے. عبد القادر بلوچ فارغ ہوئے ہیں بلوچستان سے, صرف جلسے میں لوگ نہیں پورے آئے تھے. مریم بی بی کو پورا پروٹوکول نہیں ملا تھا. مریم بی بی کو ایسا لگا تھا رش کم ہے. مریم بی بی کے اندر جو رونت ہے نا, وہ آپ یو کانٹ بلیو دس. مریم بی بی نے ان کو رہنا دینا نہیں, اور جیسے ابھی کئی آوازیں شروع بھی ہونے والی ہیں. تو بہرحال مریم بی بی تو اس طرح ہے, انہوں نے کہا یہ جمہوریت ہے, اور ان کا ٹریک ریکارڈ تو ایسا ہی ہے. مریم بی بی براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی شاہد خاقان عباسی کو بالکل کارنر کرنے کے پلان کے اندر, اور وہ کریں گی بھی ضرور. اچھا, دوسری طرف جی آپ ذرا یہ بھی سنیں, کہنے کو صرف یہ نگران سیٹ اپ ہے یا کہنے کو یہ صرف نیوٹرل سیٹ اپ ہے, نہیں. جس طرح کی گیم فیلڈنگ انہوں نے پنجاب کے اندر کھڑی کی ہے نا, چیف سیکرٹری اپنا لگایا, آئی جی اپنا لگایا, ڈی آئی جی اپنا لگایا, لا افسرز اپنے لگائے, وزیر اعلیٰ پنجاب نگران اپنا لگایا, پوری فیلڈنگ کھڑی کی نا. یہی کام وہ کے پی کے میں بھی کر رہے ہیں. جس خبر سے متعلق میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں نا, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اپنا فیورٹ بیوروکریٹ ایز اے چیف سیکرٹری کے پی کے لگا دیا جی. ان کا نام ہے امداد اللہ بوسال. ان کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا لگا دیا جی, اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے. مطلب ملی بغت سے ایک کام ڈال رہے اور اپنے ہی فرنٹ مین کے پی کے اندر لگا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, جیسا پنجاب میں کیا وہی کے پی کے میں کر رہے ہیں, تو ان کی ٹیم کی موجودگی میں الیکشن کیا فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ نہیں نا, یہ کام کر رہے ہیں. تو کے پی کے میں بھی شہباز شریف صاحب نے اپنا چیف سیکرٹری لگا دیا. اب آگے آ جاتا ہوں میں آپ کو. آگے عمران خان صاحب نے ان کی سوچ پکڑ لی بھی ہے, اور عمران خان صاحب ان کو بہت آگے سے پکڑنے کے پلان کے اندر ہیں. اور عمران خان صاحب نے کہا دیا اگر انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا. آرٹیکل 6 کی کاروائی اس کے اوپر ہوگی. اور میں بتا دوں اگر انہوں نے الیکشن لیٹ کیا, اس طرح کے کوئی ڈرامے بازی کی نا, تو عمران خان صاحب نے پوری کمپین چلا دینی ہے, جس طرح جنرل باجوہ صاحب کے خلاف چلائی تھی, اور گلی گلی سے ان کے اوپر غدار کی پرچہ ہو جانا ہے, اور ان کے اوپر ایسی آوازیں, پرچہ نہ بھی ہو تو آوازیں بلند ہونا شروع ہو جانی ہے. جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یہ کیا تھا, اور خان صاحب نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس تحریک کا آغاز کر دیں گے اس اگر الیکشن کی ڈیٹ لیٹ کی. تو خان صاحب مجھے کمر کستے میں نظر آئے. باقی دیگر بھی چیزیں انہوں نے کی تھی, وہ ساری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. ادھر فواد چودھری صاحب بہت ڈیٹ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. فواد چودھری صاحب کی جو سیشن جج نے جو ضمانت کی تھی نا, انہوں نے کہا تھا اس شرط پہ آپ کی میں ضمانت کرتا ہوں کہ آپ نے کسی قسم کا یہ جملہ دوبارہ نہیں بولنا. پارلیمنٹ کے کسی ممبر کے منہ سے ایسی جملہ نہیں ہونا چاہیے, دوبارہ آپ نے نہیں کوئی ایسی بات کرنی. انہوں نے کہا, فواد صاحب باہر آئے, فواد صاحب نے کہا ہے جملہ اس طرح کا بولا ہے, انہوں نے کہا جس نے بھی مشورہ دیا نا میری غداری کے مقدمے کا چیف الیکشن کمشنر کو, میں یہ کہوں گا چیف الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری کو کمرے میں بلائیں اور 2 چھتر مارے اس کو. یہی وہ نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں. وہ کہاں پہلے منشی کا تھا, اب ان کی چھتر پریڈ کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی قائم ہے, اپنے بیان کے اوپر بھی قائم ہے, اور ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی. اب آگے ایک چیز اور ہے جو میں ایک اور پی ٹی آئی کی لیڈر ہے جس کے اوپر مقدمے کے حوالے سے, غداری کے مقدمے کے حوالے سے بتانے لگا ہوں, اور وہ غداری کا مقدمہ ہے شاندانہ گلزار صاحبہ پر. ان پہ اسلام آباد بھی نا ویمن پولیس اسٹیشن کے اندر ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے.
اسٹیٹمنٹ ان کی بڑی سخت تھی، میں تھوڑا سا لبے لبا بتایا تو اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا، کوئی بہت خطرناک جملے انہوں نے کہا جب جرنیل اپنے آپ کو خدا یا فرعون سمجھتے ہیں نا تو پھر KPK کی شامت آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں بولی. تو بہرحال ان کے اوپر غداری کا مقدمہ شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی بڑی متحرک MNA تھی اور ان کے اوپر یہ مقدمہ درج کر لیا ہے. خاتون ذات ہے، اب مجھے نہیں پتا ان کی گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن شاہد خاقان اعظم سواتی غداری کا مقدمہ، شہباز گل غداری کا مقدمہ، اور یہ فواد چودھری غداری کا مقدمہ، اور اب یہ چوتھا غداری کا مقدمہ شاندانہ گلزار کے اوپر ہونے جا رہا ہے. یہ اپڈیٹ تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.